السلام علیکم۔ ایک بادشاہ کا اکلوتا بیٹا تھا جو حسن و جمال اور اعلیٰ کردار کا حامل تھا۔ وہ نوجوان ہوا تو بادشاہ کو اپنے پیارے بیٹے کے سر پر سیرا سجانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ لہٰذا شہزادے کے لیے کسی خوبصورت شہزادی کی تلاش شروع کر دی گئی۔ کافی کوشش کے بعد بالآخر ایک زاہد و پرہیزگار صالح خاندان کی ایک حسین دوشیزہ بادشاہ کو پسند آ گئی اور شہزادے نے بھی وہاں شادی کرنے کی حامی بھر لی۔ بادشاہ نے جب یہ بات شہزادے کی ماں کو بتائی تو اس نے ناگواری کا اظہار کیا اور بادشاہ سے کہا کہ آپ صالحیت اور زہد و تقوی کو تو دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمارے مقابلے میں با اعتبار عزت و مال کے وہ خاندان کمزور ہے۔ وہ لوگ ہمارے شایان شان نہیں۔ بھلا آپ اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی ایسے غریب خاندان میں کریں گے؟ مجھے یہ رشتہ قبول نہیں۔ بادشاہ نے بیوی کی بات سنی تو اسے جواب دیا، میں اور میرا بیٹا اس خوبصورت لڑکی کو پسند کر چکے ہیں۔ وہ ایک باکردار، نیک، سگھڑ اور سلیقہ مند لڑکی ہے۔ ہم اپنے مال و دولت سے اس خاندان کے حالات بدل دیں گے۔ بالآخر بادشاہ زوجہ پر اپنی رائے کو غالب رکھنے میں کامیاب ہو گیا اور شہزادے کی شادی وہیں صالحہ خاندان میں کر دی۔ شادی کو ہوئے کافی عرصہ بیت گیا، لیکن شہزادے کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ بادشاہ کو فکر لاحق ہوئی کہ کیا بات ہو سکتی ہے۔ شہزادے کی بیوی بہت خوبرو اور تندرست و توانا ہے، لیکن اولاد کیوں نہیں ہو رہی؟ بادشاہ نے اپنے مخصوص مشیروں اور علماء کو جمع کیا، انہیں اپنی پریشانی کے متعلق بتایا اور خفیہ طور پر اس مسئلے کے بارے میں مشاورت کی۔ چند دانا لوگوں کو یہ کام سونپا کہ وجہ معلوم کی جائے اور ممکنہ حل بھی پیش کیا جائے۔ حکماء اور دانا لوگوں کی تحقیق سے معلوم ہوا کہ اس شہزادے پر ایک بوڑھی عورت نے جادو کر دیا ہے، جس سے یہ اپنی حسین اور رش کے قمر بیوی سے نفرت کرتا ہے۔ بیوی کے بجائے اس جادوگرنی بوڑھی عورت کے عشق میں مبتلا ہو چکا ہے۔ بادشاہ کو اس بات سے بے حد غم اور صدمہ ہوا۔ اس نے بہت صدقہ و خیرات کیا اور سر سجدے میں رکھ کر خوب رویا۔ جب سر سجدے سے اٹھایا تو ایک مرد غیب سے نمودار ہوا اور کہنے لگا، آپ ابھی میرے ساتھ قبرستان چلیں۔ بادشاہ اس کے ساتھ قبرستان گیا۔ انہوں نے ایک پرانی قبر کھودی۔ اس میں ایک بال نکلا جس میں جادو کے ذریعے سے 100 گرہیں لگائی گئی تھیں۔ اس مرد غیبی نے ایک ایک گرہ کو دم کر کے کھولنا شروع کیا۔ جوں جوں گرہیں کھلنا شروع ہوئیں، ادھر شہزادہ صحت یاب ہوتا گیا۔ آخری گرہ کھلتے ہی شہزادہ اس خبیث بوڑھی جادوگرنی کے عشق سے نجات پا گیا اور اس کی آنکھوں کی نظر بندی بھی جاتی رہی، جس سے اسے اپنی حسین بیوی بدصورت اور بری مگر وہ خبیث بوڑھی عورت خوبصورت معلوم ہوتی تھی۔ پھر جب وہ شہزادہ اس بوڑھی عورت کے پاس گیا تو اسے دیکھ کر اس کو شدید نفرت و کرہت محسوس ہوئی اور وہ اپنی عقل پر حیرت کر رہا تھا۔ جب اس نے اپنی بیوی کو دیکھا، اس کا حسین چہرہ مثل چاند دیکھ کر بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ جس نے اسے اس سحر انگیزی اور مکار جادوگرنی سے نجات دی۔ اب شہزادے کا وقت گھر پر گزرنے لگا اور حسین بیوی سے پیار و محبت کا بے پناہ اظہار کرتا اور اس کا ہر طرح سے خیال رکھتا۔
ابھی کچھ عرصہ ہی گزرا تو بادشاہ کو یہ خوشخبری سنائی گئی کہ آپ دادا بننے والے ہیں، کیونکہ شہزادی اب امید سے ہے۔ یوں ان کے ہاں ایک خوبصورت بیٹا پیدا ہوا، جسے دیکھ کر بادشاہ اور اس کی بیوی نے شکر ادا کیا اور غرباء و مساکین میں بہت سا مال و دولت بطور صدقہ تقسیم کیا۔ سچ کہتے ہیں کہ اولاد کے لیے والدین کی سچی تڑپ اور دل سے نکلنے والی دعا بڑا اثر رکھتی ہے۔ والدین کی دعا اور صدقہ و خیرات سے ان کی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔